بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر اپنے دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچانا چاہتے ہیں تو میٹھی چیز کھا کر فوراً کلی کر لیا کریں۔ اس سے آپ کے دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گے اور منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ برتن دھونے کے لیے مہنگے ڈش واش خرید کر اپنا نقصان نہ کریں بلکہ کفایت شعاری اپنائیں، کیونکہ کمر توڑ مہنگائی کے وقت اگر عورتیں مردوں کے ساتھ تعاون نہ کریں تو سارا بوجھ مرد بیچارے پر ہی پڑے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئلے کے سفوف میں نمک ملا کر کسی برتن میں یہ کارآمد چیز محفوظ کر لیں، اور جب بھی برتن دھونے ہوں تو اس سفوف سے برتن دھوئیں۔ برتن بھی اجلے، صاف و شفاف ہوں گے اور گھریلو بجٹ میں بھی خاطر خواہ بچت ہوگی۔ لسی سے زنگ آلود کپڑے دھوئیں تو کپڑوں سے لوہے کا زنگ آسانی سے اترے گا اور کپڑے صاف ہو جائیں گے۔ جوتوں کو چمکدار کرنے کے لیے اگر پالش میں چند قطرے لیمو کا رس ملا کر جوتے پالش کریں تو آپ کے جوتے اتنے چمکدار ہوں گے کہ اس میں اگر منہ دیکھیں تو چہرہ نظر آئے گا۔ بیماری کی وجہ سے انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے چقندر کھائیں یا اس کا جوس پی لیا کریں، چند دنوں میں کمزوری ختم ہو جائے گی۔ گرمیوں میں تقریباً ہر گھر میں شربت کا استعمال ہوتا ہے تو لیمو کو ضرور شربت میں ڈالتے ہوں گے۔ لیمو کا رس شربت میں ملا کر لیمو کے چھلکوں کو نہ پھینکا کریں بلکہ ان کو خشک کر کے پاؤڈر بنا کر اس میں قدرے نمک ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ آپ کے حسن و خوبصورتی میں نمایاں رول ادا کر سکتی ہے، وہ ایسے کہ تھوڑا سا پاؤڈر برش پر لگا کر دانتوں کو صاف کریں، پیلے دانتوں میں ایسی نکھار کہ موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس پاؤڈر کو بنانے میں کوئی خرچہ نہیں آتا، جبکہ ٹوتھ پیسٹ مہنگے بھی ہیں اور کوئی خاص صفائی بھی تو نہیں کرتے، جبکہ یہ قدرتی چیز ہے، مفت میں دستیاب ہے، دانت بھی صاف اور جیب پر کوئی بوجھ بھی نہیں۔ موٹے لوگ اگر لیمو کا اچار کھائیں تو کافی حد تک ان کے موٹاپے میں فرق لایا جا سکتا ہے۔ اگر بخار کو جلدی اتارنا ہو تو ٹھنڈے پانی سے مخصوص اعضاء دھو لیں، بخار جلدی اتر جائے گا۔ ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے لیے ہلدی کا استعمال بہتر ہے، اس کے استعمال سے درد بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہلدی کی تاثیر گرم ہے۔ گولڈن ملک کا استعمال شادی شدہ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ جگر کے امراض میں بینگن کا استعمال بہتر ہے۔ بواسیر ختم کرنے کے لیے انجیر کھائیں، خواہ تازہ ہو یا خشک، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ معدے کی طاقت کے لیے دہی مفید چیز ہے، اس سے دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم، خوبصورت، دلکش رکھنے کے لیے دہی کو ہاتھوں پر لیپ کریں اور کمال کا جادو دیکھیں۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی معمولی چیز اور اس قدر کمال۔ گرم مسالے والی الائچی، دار چینی، سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پینے سے پیٹ کا شدید درد رک جاتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو معمولی سی ہینگ گرم کر کے بچے کے ناک کے اوپر رکھنے سے بچے کو فوری آرام مل جاتا ہے۔ رات کو نیند نہ آئے تو کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پرسکون نیند بھی آئے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ مچھلی کھانے سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اعصابی تناؤ کم ہو کر نظر بھی تیز کر دیتی ہے۔ شہد میں اجوائن ملا کر کھا لیں یا زیرے کا جو شاندہ پی لیں، پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین قدرتی نسخہ ہے۔ گیس خارج کرنی ہو تو بائیں طرف لیٹا کرو۔ چہرے کی رنگت میں نکھار لانے کے لیے منقع کھایا کریں، اس سے پٹھے اور نسیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور بندے کو زیادہ غصہ بھی نہیں آتا اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ہلدی کو سرسوں کے تیل میں قدرے گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لیپ کر دیں، چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ پیٹ خالی ہو تو کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں،
کریں ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے کی بیماری ہو تو لیمو چاٹ لینے سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بادام و کشمش کو رات کے وقت پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں اور پانی پی لیا کریں تو دماغی و جسمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گھوڑے جیسی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گریز کریں، اس سے گردوں کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے لیمو کے چھلکوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے چہرہ دھو لیا کریں، چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بالوں میں بار بار کنگھا کرنے سے عورت کی شہوت میں کمی آ جاتی ہے۔ فارمی مرغی کا گوشت جو عورتیں استعمال کرتی ہیں ان کو ماہواری بہت جلدی آ جاتی ہے۔ دانتوں کو مضبوط کرنا ہو تو گنڈیریوں کو چوسنے کی مشق کیا کریں۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے ٹماٹر مفید چیز ہے، اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کھجور کھانے والے پر جادو ٹونا کا اثر نہیں ہوتا۔ جو عورت 20 منٹ روزانہ پیدل چلے اس کی ٹانگیں فٹ رہتی ہیں۔ جامن کھانے سے شوگر کا مرض کنٹرول میں رہتا ہے۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اجوائن کا تیل خارش والی جگہ پر 3 دن لگا لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ دن کے کسی بھی وقت دہی کھانا بہتر ہے، البتہ رات کو کھانا مضر صحت ہو سکتا ہے۔ معدے میں جلن ہو یا سانس کی تکلیف ہو تو چھوٹی الائچی استعمال کریں، اس کی تاثیر گرم ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے جو کھانے کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لمبے گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور نظر میں اضافے کے لیے بچوں کو کم مسالوں کے ساتھ مچھلی فرائی کر کے کھلایا کریں۔ جسم کے کسی حصے پر خارش ہو تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر وہ پانی خارش والی جگہ لگائیں اور پھر مکئی کا نشاستہ اس جگہ لگا لیں، خارش اور جلن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ بیماری کے دوران سیب کھایا کریں، یہ جسم کو طاقت فراہم کر کے صحت و تازگی فراہم کرتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے، خون کی کمی بھی پوری ہوتی ہے۔ مریضوں کے لیے سیب سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کھانا پینا کرتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ سب سے اچھا طریقہ زمین پر بیٹھ کر آرام سے کھانا کھانے کا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ خوب چبا کر کھائیں، جتنے دانت ہمارے منہ میں ہیں اتنی مرتبہ خوراک کو چبائیں، پھر کھا کر مزہ دیکھیں کتنی تبدیلیاں جسم میں ہوتی ہیں۔ کھانا بھی خوب ہضم ہوگا، واش روم میں بھی زیادہ زحمت نہیں ہوگی، بواسیر کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، ذہنی دباؤ، گیس کی بیماری، بلڈ پریشر، تھکاوٹ اور جسم کی سستی وغیرہ کوئی نام کی بیماری جسم میں نہیں رہے گی، بشرط یہ کہ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا اور کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیا، کھانے کے دوران پانی پینے سے پرہیز کریں اور کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پینے کی عادت اپنا کر دیکھو کتنی بڑی تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔